الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه آمين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أزهر قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكر عند عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي وقالت قاله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لمسندته إلى صدري فدعا بالفسق فانحنف فمات وما شعرت كيف أوصى إلى علي. وبه قال یہاں پر ایک تو روایت یہ درد ہوئی تھی جس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا لددناه في مرض فجعل يشير إلينا أن لا تردوه. فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست کی دوا دی. آپ ہماری طرف اشارہ کر رہے تھے کہ نہ مجھے اس طرح بغیر میری چاہت کی دوا مت دو. تو ہم نے آپس میں کہا کراہیت المریض
آپ نے زکات کے بارے میں کچھ تفصیل بتلائی تھی کہ اتنے اونٹوں کی اتنی زکات اور اتنی بکریوں کی اتنی زکات اور اتنے دراہم ہو تو ان کی اتنی زکات اسی مہینے نکلی، اس کے علاوہ اور اس میں کچھ بھی نہیں۔ تو گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی خود اس بات کی تردید فرمائی کہ مجھ سے الگ کوئی بات حضرت نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی۔ اور ظاہر ہے کہ جو مزاج تھا نبی علیہ السلام کا، یہ دین کو بیان کرنے کا جو طریقہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو تعلیم فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اس میں کسی ایک فرد کو کان میں کوئی الگ الگ شریعت بیان کرنے کا طریقہ نہیں دکھلایا۔ وہاں تو یہ تھا کہ یہ اوامر اللہ ہے، احکامات شرع ہیں، یہ منہیات شرع ہیں، نواہی شرع ہیں، یہ امور حلال ہیں، یہ امور حرام ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ اور نبی علیہ السلام اس کو اسی جرأت اور اسی ہمت کے ساتھ بیان کرتے رہے۔ آپ نے دین کو بیان کرنے میں کوئی ایسی بات جس کے نتیجے میں دین کا چھپانا ہو، دین کا بیان کرنا نہ ہو، یا مخصوص کسی فرد کو اس کو بتلایا گیا ہو، اس کے علاوہ نہ ہو، بلکہ آپ کا تو صحابہ کو حکم تھا کہ جو کچھ مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرو۔ اور ازواج مطہرات کے حوالے سے یہ جو ایک بات ہے کہ نبی علیہ السلام کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی، 9 ازواج مطہرات بیک وقت آپ کے نکاح کے اندر رہی، اور کل 11 ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں رہی، اور امت کے افراد کو 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں جو اور حکمتیں اور وجوہ علماء نے اس کی بیان کی ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ لوگوں میں رہتے تھے، آپ کی باتیں عام صحابہ مجمع کی شکل میں دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن جب آپ گھر میں جاتے تو گویا تنہائی کا ماحول ہوتا۔ جب آپ گھر میں جاتے تو دیگر لوگوں سے آپ اوجھل ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کی حکمت بالغہ یہ تھی کہ یہاں بھی ایک جماعت ایسی ہو جو اگرچہ آپ گھر کے اندر ہوں لیکن آپ کا جائزہ لیتی رہے، آپ پر نگاہ رکھتی رہے، اور وہ تمام امور جو گھر کی 4 دیواری کے اندر بظاہر پیش آ رہے ہیں ان کو بھی امت کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے۔ یہ جو روافض کا ایک ذہن ہے اور وہ اس کے لیے پھر تعبیریں کرتے ہیں کہ جناب دین کا چھپانا یہ بھی دین ہے اور تقیہ اسی کا نام ہے، تو یہ محض بکواس، ایسی کوئی بات دین کے اندر نہیں ہے جس کو چھپایا جائے اور اس کے چھپانے میں ثواب ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ شریعت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ اس کو انسانوں کو دیا جائے اور پھر اس پر عمل کر کر انسان ہدایت کو اختیار کرے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرے، اور پھر یہ دنیا میں ان کی تعمیر اور دنیا میں ان کی اطاعت، آخرت کے اندر اور ہمیشہ ہمیشہ زندگی کے اندر ان کی نجات کا باعث بنے۔ قرآن کریم کے حوالے سے بھی انہوں نے فرضیہ عقیدہ اپنا بنایا ہے کہ جناب یہ قرآن اب موجود نہیں ہے، امام غائب کے پاس ہے اور وہ اسے امام غائب لے کر گئے ہوئے ہیں، اور وہ ظاہر ہوں گے امام مہدی کے نام سے۔ چنانچہ جو تصور حضرت مہدی کا ان کے یہاں ہے اور جو تصور اہل سنت والجماعت کے یہاں ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کے یہاں ان کا 12واں امام جو غائب ہو چکا ہے، جسے یہ امام غائب کہتے ہیں، وہ اس مہدی کی شکل میں آئیں گے اور آخر میں آئیں گے، جبکہ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے۔ چنانچہ اب یہ زمانہ ان کا یہ وہ زمانہ ہے جس کے اندر کوئی ہدایت کی چیز ان کے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن امام غائب لے کر غائب ہو چکے، جبکہ مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے بیان کیا اور پھر صحابہ نے اس کو آپ سے لیا ہے اور ابو بکر اس کو لکھواتے رہے، اس کی حفاظت کا انتظام کرتے رہے، عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہم یہ اس کی حفاظت کا انتظام کرتے رہے اور اس کے بعد درجہ بدرجہ یہ قرآن کریم کی نعمت امت کو حاصل ہوتی رہی اور آج بھی وہ قرآن کریم امت کے پاس موجود ہے اور جب تک اللہ چاہیں گے یہ نعمت کائنات کے اندر اور دنیا کے اندر باقی رہے۔ تو یہ جو یہاں پر ہے کہ حضرت علی کو خاص وصیت کی گئی اور اس بات کو روافض بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور گویا اس سے تأثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس کوئی خاص علم تھا جو ابو بکر کے پاس نہیں تھا، عمر اور عثمان کے پاس نہیں تھا اور دیگر صحابہ کے پاس نہیں تھا، اور اس سے پھر وہ اپنے امتیاز کی بات اور اپنے دین کے الگ ہونے کی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی تردید فرما رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ کوئی وصیت ایسی جس کے بارے میں یہاں یہ تأثر دیا جا رہا ہو کہ آپ نے حضرت علی سے کی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جی وفيه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول بن طلحة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سألت عبد الله بن أبي أوفى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، وقلت كيف كتب على الناس الوصية أو قال أمروا بها، قال أوصى بكتاب الله۔ وفيه قال یہاں پر بھی یہ جو بات تھی اس کے اندر بھی اسی طرف اشارہ تھا، اگرچہ اس کو پھر تھوڑا بدل کر ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو کہا کہ پھر یہ لوگ وصیت کیوں کرتے ہیں، لوگوں میں وصیت کا سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا آپ نے کتاب اللہ کی وصیت کی، چنانچہ آپ کے الفاظ خود یہ اوصیکم بکتاب اللہ کہ میں تمہیں کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کی وصیت کرتا ہوں۔ باقی امت میں جو وصیت کا ایک سلسلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خود نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم میں کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ تم میں سے ہر ایک کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ یہ بات نبی علیہ السلام نے پڑھی اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کے ساتھ دیگر لوگوں کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی نے کسی سے قرض لیا یا کسی نے کسی کو قرض دیا یا کسی نے کسی کو کوئی مال کا وعدہ کیا، تو اس طرح سے یہ حقوق لوگوں کے وابستہ ہوتے اور ظاہر ہے کہ اسے صاحب حق سے زیادہ کون اور جانتا ہے۔ اگر وہ اسے لکھ کر رکھے، وہ اس کے پاس محفوظ ہو تو اس سے نزاع اور جھگڑے مرنے کے بعد پھر نہیں ہوتے، ورنہ بہت سارے لوگ جھوٹے دعوے دار بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ مرثا کا مال جھوٹے دعووں میں لے جاتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ بہت سے صحیح لوگ وصیت کے نہ ہونے کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وصیت کو فقہاء نے پسندیدہ عمل قرار دیا ہے، اسی لیے مرنے کے بعد پھر جو میت کا مال ہے اس کی تفصیل شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، وہ اگر وصیت اس کے لیے ہو تو وہ عمل آسان ہو جاتا ہے۔ جی وفيه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة۔ وفيه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة وكرب أباه، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم، فلما مات قالت يا أبا
أجاب ربا دعا يا أبتا من جنة الفردوس مأوى يا أبتا إلى جبريل ننعى فلما دفن قالت فاطمة يا أنس وطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. محبت کی وجہ سے ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے والد سے تھی، یہ اس محبت کے نتیجے میں ہے جو حضرات صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی. اب یہاں پر یہ بات اہم ہے کہ محبت اپنی جگہ ہے اور شریعت کا حکم اپنی جگہ ہے. یقیناً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر محبت کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرنے کی اجازت دی جاتی تو وہ کہتی کہ میرے ابا کی لاش بس یہی بستر پر ہمیشہ رہے، مٹی میں اس کو دبایا اور دفن نہ کیا جائے تو اس کی محبت. لیکن امر شرع اس پر غالب آنا چاہیے. امر شرع یہ تھا کہ انہیں قبر میں رکھا جائے، دفن کیا جائے. چنانچہ حضرات صحابہ نے امر شرع کو ترجیح دی. لہذا کہا جائے گا کہ محبت اور امر شرع میں اگر مطابقت ہے، موافقت ہے تو واہ واہ، اور اگر ان میں تعارض ہے تو پھر ترجیح محبت کو نہیں دی جائے گی، پھر امر شرع کو ترجیح دی جائے گی، جیسے کہ یہاں الفاظ اس پر دلالت کر رہے. جی باب آخر ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح أنه لم يقبل نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على قبره غشي عليه ثم أفاق وأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، فقلت إذا لا يختارنا وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت وكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وفي المدينة 10. وفيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. قال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب مثله. باب حدث به قال آپ کی عمر 63 سال کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 63 سال کی عمر عطا فرمائی تھی. اس میں 40 سال نبوت سے پہلے ہیں اور 23 سال نبوت کے بعد ہیں. تو اس طریقے سے یہ 63 سال کی عمر آپ کی بنتی ہے. ہمارے اکابر حضرات علماء میں سے بعض ایسے علماء ہیں جنہوں نے یہ دعا کی کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی عمر کے مطابق عمر ملے، اور اللہ نے پھر انہیں 63 سال کی عمر عطا فرمائی اور پھر ان کا انتقال ہوا. تو نبی علیہ السلام کی عمر یہ 63 سال یہاں ذکر ہو رہی ہے. جی باب وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم وذرته مرهونة عند يهودي ب30 صاعا. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيه. وبه قال حدثنا أبو حاتم الضحاك بن مخلد عن الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وإنه أحب الناس إلي. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى
بعده باب وبه. یہ جو پہلے ابواب آئے ہیں اس میں حضرت نبی علیہ السلام کی وفات کا اور آپ کے انتقال کا ذکر تھا. اب چونکہ یہ کتاب المغازی آپ کے سامنے گزر رہی تھی اور اس میں کتاب المغازی میں غزوات کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ وار اور ترتیب کے ساتھ ذکر فرما رہے تھے اور اس میں پھر غزوہ فتح مکہ کو آخر کے اندر لایا گیا تھا اور پھر اس کے بعد حضرت نبی علیہ السلام کی جو دنیا سے رخصتی اور تشریف لے جانا تھا اسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب کے اندر ذکر کر دیا اور آخر کے اندر اسے بیان فرمایا. لیکن چونکہ یہ کتاب مغازی کی ہے تو اب دوبارہ غزوات کی طرف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ توجہ فرمانا چاہتے ہیں اور کتاب المغازی کا اختتام بھی غزوات پر کرنا چاہتے ہیں. تو چونکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہوا تو اب وفات ہی سے ملتی جلتی بات باب بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ ابن زید فی مرضه الذی توفی فیہ. تو گویا اس کے اندر آپ کی وفات کا اور مرض موت اور مرض وفات کا بھی ذکر آ رہا ہے اور اس میں جو آپ نے اسامہ ابن زید کا لشکر تیار فرمایا اور اسے روانہ کیا اس کا بھی ذکر آ رہا ہے. تو گویا مرض الوفات بھی اس میں مراد لی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ غزوے کا اور جہاد کا ذکر بھی اس کے اندر آ رہا ہے. یہ جو آپ نے بعثت فرمائی اور جماعت بھیجی اس کے امیر اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو آپ نے قرار دیا. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نوجوان تھے, کم عمر تھے لیکن باصلاحیت تھے. نبی علیہ السلام کو محبوب اور آپ کے یہاں پسندیدہ تھے. کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت اس لشکر میں تو ابو بکر اور عمر بھی ہیں. مطلب کیا تھا کہ کسی بڑے کو امیر بنا دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد بلغنی انکم قلتم فی اسامہ, مجھے یہ بات سننے میں آئی ہے کہ تم اسامہ کے بارے میں بات کر رہے ہو کہ یہ ناتجربےکار ہے, یہ نو عمر ہے, یہ چھوٹا ہے, جس سے بڑے لوگ لشکر میں موجود ہیں ان کو امیر بنایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہ احب الناس الیہ, تمہیں معلوم ہے وہ مجھے انتہائی محبوب. اور یہاں دوسرا جملہ جو آپ نے کہا نہیں کہ میں غلط فیصلے نہیں کرتا, امانت کے خلاف فیصلے نہیں کرتا, دیانت سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہتا, لہذا جب وہ مجھے محبوب بھی ہے اور میرے فیصلے دیانت پر مبنی بھی ہیں تو پھر تمہیں حرف اعتراض زبان پر لانا نہیں چاہیے. یہاں اس واقعے سے یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارے یہاں جب فیصلے کیے جاتے ہیں تو اس میں بڑے عمر کے آدمی کے ہونے کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بہت تجربے کار ہے, فلاں آدمی بہت زیادہ عمر رسیدہ ہے اور اس کو امور کا ادراک اور نوجوانوں کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے. حضرت نبی علیہ السلام جہاں بڑی عمر کے افراد جیسے ابو بکر اور عمر ہیں ان کو اہمیت دیا کرتے تھے, اسی طرح نبی علیہ السلام چھوٹوں پر بھی اعتماد کا اور اپنے ان کے ساتھ تعلق کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے. اور یہی اعتدال کا راستہ ہے. اس لیے کہ بڑوں میں اگر کمال اور تجربہ ہے تو اس تجربے اور کمال کو اگر ان کے ساتھ نوجوانوں کو شامل نہ کیا جائے تو ان تجربوں اور ان کمالات سے ان نوجوانوں کو فائدہ
المغازی کا اختتام غزوات پر کرنے کے لیے اب دوبارہ اس کی توجہ اور اس کا رخ غزوات کی طرف کر رہے ہیں. چنانچہ آگے باب قائم کیا ہے اور اس کے اندر حضرت نبی علیہ السلام کے انتقال کی خبر کو بیان کیا جا رہا ہے. پھر باب لایا جا رہا ہے کم غزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے غزوات تھے جو نبی علیہ السلام نے فرمائے ہیں. یہ بات پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن اسے محض اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر دوبارہ لایا ہے کہ اختتام کتاب المغازی کا غزوات والی روایت کے اوپر ہو. چنانچہ وہ روایات یہاں پر آپ کے سامنے لائی جا رہی ہیں. باب وبه قال حدثنا أسره قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير السنابحي رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال له متى هاجرت؟ قال خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له الخبر فقال دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ 5. قلت هل سمعت في ليلة القدر شيئا؟ قال نعم أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السبع في العشر الأواخر. باب كم وزن الخبر سے مراد بظاہر وہی انداز ہے جو دو قافلے کے لوگ یا دیر سے ملنے والے لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھائی اور خبر بدلاؤ, کوئی اہم بات بدلاؤ, حالات بدلاؤ. تو اس پر انہوں نے ذکر کیا کہ دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ 5 دن ہوئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنظیم کر دی, یعنی آپ کی مثال کو کتنے دن ہو گئے. تو یہ گویا کسی مرض الوفات سے متعلق اور آپ کی وفات سے متعلق بات ہے. اور ہل سمعت فی لیلۃ القدر شیئا, یہ چونکہ اس ملاقات میں یہ گفتگو ہوئی ہے تو اس وجہ سے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے, ورنہ ظاہر ہے کہ یہاں لیلۃ القدر کے بیان کا کوئی موقع ظاہر کے اندر نہیں ہے. تو پھر اس پر انہوں نے حضرت بلال مؤذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کی کہ انہوں نے مجھ کو بتلایا کہ یہ سب جو عشر الاواخر میں 7ویں تاریخ ہے اس کو یہ گویا ہے. تو اس طریقے سے اسے جناب علی 7ویں رات آخری 10 راتوں میں قرار دیا جا رہا ہے. جی باب كم وزن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وعنهم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 17. قلت كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال 19. وفيه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال حدثنا البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15. وفيه قال حدثني أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة